تحریک پاکستان کے جوش کے منظر تازہ ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ قائد اعظم کے وہ شیر ہیں جنہوں نے اس دھرتی پہ ریفرنڈم جیت کر اس علاقے کو پاکستان میں شامل کیا تھا۔ آپ ان لوگوں کے وارث ہیں۔ یہ دھرتی مسلم لیگ نون کے شیروں کی ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی ہوگی۔ آج ہمارا آپ کے پاس آنے کا مقصد اپنے قائد کے اس پیغام کو پہنچانا ہے، جماعت کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری 60-70 سال زندگی گزر گئی لیکن پاکستان کی تقدیر نہیں بدلی۔ جو نوجوان 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، یہاں پر 18 سال کا موجود ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے کہ کیا میرا مستقبل بھی میرے ماضی جیسا ہوگا، یا پاکستان کا مستقبل ترقی یافتہ ہوگا، پاکستان سے غربت ختم ہوگی، پاکستان سے بے روزگاری ختم ہوگی، میں اپنی زندگی کیا انصاف کے ساتھ محفوظ ہو کے گزار سکوں گا۔ میرے بھائیوں، 2013 میں ہم نے آپ سے ووٹ لیے تھے، نواز شریف نے آپ سے ووٹ لیے تھے، اور ایک نعرہ تھا کہ ہم بدلیں گے پاکستان، ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، ہم پاکستان کی قسمت بدلیں گے۔ 2013 میں جو پاکستان ہمیں ملا تھا اسے یاد کریں۔ 18-18، 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، آپ لوگ دن کو فارغ بیٹھے رہتے تھے، کوئی کارخانہ نہیں چلتا تھا، کوئی ورکشاپ نہیں چلتی تھی، رات کو تھک ہار کے گھر آتے تھے تو ساری رات چارپائی پہ کروٹیں بدلتے تھے، چونکہ گرمی کے اندر پنکھا نہیں چلتا تھا، سارا دن محنت ہوتی تھی اور رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نمازی مسجد میں جاتے تھے لیکن وہاں پہ موٹر نہ چلنے کی وجہ سے وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ مائیں صبح اٹھتی تھیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، انہیں ناشتہ دینے کے لیے، ان کی یونیفارم استری کرنے کے لیے بجلی نہیں ہوتی تھی، مجبوراً وہ بچوں کو سلوٹوں کی یونیفارم میں اسکول بھیجا کرتی تھیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خیبر پختونخوا کا علاقہ ہوتا تھا جہاں پہ ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا اور اس دھرتی کے سپاہی، فوجی، شہری، مائیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگوں کی لاشیں گرتی تھیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہمارے کندھے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے کہ نہیں تھک گئے تھے؟ لوگ پوچھتے تھے کون آئے گا، کب آئے گا کہ ہمارے لیے دوبارہ تحفظ کی زندگی ہو، محفوظ زندگی ہو۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، کوئی نیا منصوبہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی باہر سے پیسے نہیں لے کر آ رہا تھا۔ یہ پاکستان تھا 2013 کا پاکستان۔ یاد ہے کہ نہیں یاد
اور اس وقت آپ سے وعدہ دیا تھا، آپ کو کال دیا تھا ہمارے قائد نواز شریف نے کہ ہم پاکستان کو بدلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، 5 سال ہم نے محنت کی، ہم نے پوری خلوص کے ساتھ محنت کی، اور پاکستان بننے سے لے کر 2013 تک صرف 18,000 میگا واٹ لگے تھے، اور یہ 18,000 میگا واٹ بلکہ 1999 تک لگے تھے۔ مشرف کے 9 سالوں میں کوئی بجلی کا منصوبہ نہیں نیا لگا، اور جب 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی ہو تو ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کے پاکستان کو زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لا کے کھڑا کیا، پاکستان کو بدلا۔ ہاں مجھے اور پھر اسی طرح پاکستان میں ہماری بہادر مسلح افواج کو نواز شریف نے کہا کہ آپ دہشت گردی ختم کریں، ہم پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑے گا باندھیں گے، لیکن آپ کو بجٹ دیں گے، وسائل دیں گے تاکہ آپ دہشت گردی کو شکست دے سکیں۔ تو 500 ارب روپیہ اضافی بجٹ دیا فوج کو، سیکیورٹی کو، اور ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے فوجیوں نے، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے اور پوری قوم نے مل کر اس جنگ کو لڑا۔ جب پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو نواز شریف نے 24 گھنٹوں میں ساری سیاسی قیادت کو اکٹھا کیا، فوجی قیادت کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا اور کہا کہ اب پوری قوم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی۔ اور اس میٹنگ میں اس عمران نیازی کو بھی بلایا جو اسلام آباد میں بیٹھ کے گالیاں دیتا تھا اور دھرنا دیتا تھا۔ یہ قیادت ہوتی ہے کہ آپ ملک کے لیے سب کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جب ہم نے قوم کو اکٹھا کیا تو پاکستان میں امن آیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سب سے زیادہ امن ملا۔ آپ مجھے بتائیں کہ امن آیا کہ نہیں آیا؟ تو جناب، اگر اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کیا جائے تو اسے تبدیلی کہتے ہیں، اور دہشت گردی کو امن میں تبدیل کیا جائے تو اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ پاکستان جہاں پر کوئی $1 نہیں لگاتا تھا، ہم نے 4 سالوں سے کم عرصے میں 29 ارب کے سی پیک کے منصوبے لگائے، جس سے 4 صوبوں کے اندر توانائی کے منصوبے شروع ہوئے، موٹر وے کے منصوبے شروع ہوئے، گوادر کی بندرگاہ بنی، اور پاکستان کو پوری دنیا نے کہا کہ یہ اب سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا ہے۔ افغانستان بھی سی پیک میں آنا چاہتا تھا، وسطی ایشیا کے ملک بھی سی پیک میں آنا چاہتے تھے، سعودی عرب بھی آنا چاہتا تھا، یورپ بھی آنا چاہتا تھا، سارے دنیا کے ملک کہتے تھے ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ تبدیلی نہیں تھی کہ جہاں پر $1 کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں پہ اربوں ڈالر
غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آ گئی تھی تو یہ وہ پاکستان تھا جو بدل رہا تھا، اور ہم نے اس ترقی کی چھینٹیں پورے ملک کے اندر پھینکیں۔ سوابی کے لوگوں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں، یہ مسلم لیگ نون کا دور تھا کہ جب آپ کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہر کا منصوبہ بھی منظور کیا گیا تھا، یہ مسلم لیگ نون تھی۔ میں نے اور میرے سوابی کے لوگوں، میری بات سنو، میں تو آپ کے علاقے کا ایم این اے نہیں تھا، میں نے تو سپیکر کا عہدہ نہیں لیا تھا، لیکن سوابی کے نوجوانوں کو ہم اپنے دل کے قریب رکھتے تھے، تو سوابی کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف سوابی کا اربوں روپے کا منصوبہ بھی ہم یہاں پر دے کر گئے، اور ان ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور انشاءاللہ یہ سوابی یونیورسٹی ترقی کرے گی، اور اس سے سوابی کے نوجوان پڑھ کے نکلیں گے تو وہ سوابی کا پوری دنیا میں نام روشن کریں گے۔ اسی طرح ہم نے چپے چپے پر یونیورسٹیاں بنائیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ فاٹا کے لوگوں کو، فاٹا کے نوجوان پورے ملک کے اندر تعلیم کے لیے جاتے تھے اور ایجنسیوں کی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ ہم نے پہلی دفعہ فاٹا یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ ہم نے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں، نوشکی میں، پشین میں، وڈ میں، خزدار میں، گوادر میں اور بے شمار دوسرے جگہوں پہ، خیبر پختونخوا میں خیبر میڈیکل کالج کے لیے 1 ارب سے زیادہ کا منصوبہ دیا، جس سے لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ملے گی، اور یہ منصوبہ بھی ہم نے شروع کیا، لیکن میری اطلاع کے مطابق 2 سال سے یہ حکومت اسے پورا نہیں کر سکی۔ اسے 2018 کے آخر میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ہم نے گلگت، چترال اور چک درہ کا منصوبہ جو ہے اس کو سی پیک میں شامل کیا، لیکن اس حکومت نے اس کا فنڈ ختم کر دیا، اور اگر یہ منصوبہ جاری رہتا تو اب 2 سالوں کے اندر تقریباً مکمل ہونے والا ہوتا، اور جو خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے ہیں، جو چترال کے علاقے ہیں، ان میں انقلاب، دیر کے علاقے میں انقلاب آ رہا ہوتا۔ اسی طرح لواری ٹنل کب سے نامکمل پڑی تھی، یہ بھی مسلم لیگ نون اور ہمارے قائد نواز شریف کا تحفہ ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کیا۔ آپ نے دیکھا ہزارہ موٹر وے بھی بنی، اور بے شمار ایسے منصوبے جن کے ذریعے آج پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی، ان سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ یہ ترقی کا سفر جس کو ہم نے شروع کیا تھا، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر 2018 میں مسلم لیگ نون کے خلاف دھاندلی نہ کی جاتی، اگر ہماری حکومت نہ روکی جاتی، تو آج ہم ترقی کے اندر ہندوستان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے۔ پاکستان ایشیا کے اندر تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بن چکا ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سی پیک کی صورت میں ایک ایسا مقناطیس دیا تھا جس سے پوری دنیا کا سرمایہ پاکستان میں آ رہا تھا، لیکن عمران نیازی نے آ کے سی پیک کو بھی رول بیک کر دیا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، اس کو بین الاقوامی سازش کے ذریعے پاکستان پہ بٹھایا گیا، فورن فنڈنگ کے ذریعے اس پر کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے باہر سے، تاکہ یہ سی پیک کو بند کرے اور پاکستان کی ترقی کو بند کرے۔
اور اب آ کے آپ دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے. پاکستان کی ترقی رک چکی ہے. آج پاکستان کی معیشت کریش ہو گئی ہے. پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے. پاکستان میں مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے. اور یہ جو کہتا تھا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم کا اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے, کرپٹ ہوتا ہے, تو جتنی مہنگائی پچھلے 2 سالوں میں پیدا ہوئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اتنا بڑا چور آج تک کسی دنیا میں حکمران نہیں ہوا جتنا عمران احمد نیازی ہے. تو میرے بھائیوں, میں آخر میں آپ کو صرف یہ بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے 5 سالوں میں آٹا 34 روپے کلو ملتا تھا. ہمارے 5 سالوں میں چینی 52-54 روپے کلو ملتی تھی. ہمیں یہ چور کہتا ہے. وہ کیسے چور تھے جو غریب آدمی کو روٹی دیتے تھے, غریب آدمی کو روٹی ملتی تھی. اور یہ کیسا حاجی ہے کہ غریب آدمی کے ہاتھ سے روٹی چھن گئی ہے. پاکستان جب سے بنا سن 47 سے آٹا 34 روپے کلو ہوا. 72 سالوں میں 71 سالوں میں 34 روپے کلو, اور 2 سالوں میں 75 اور 80 روپے کلو. 71 سالوں میں چینی 52 روپے کلو, اور 2 سالوں کے اندر 110-115 روپے کلو. تو مجھے بتاؤ چور کون ہے, ڈاکو کون ہے, کرپٹ کون ہے؟ جتنے مافیا. یہ عمران خان انکم ٹیکس نہیں دیتا, مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو, یہ ثابت کرے کہ اس کے آمدنی کے کیا ذرائع ہیں. میں عمران خان سے زیادہ انکم ٹیکس دیتا ہوں لیکن 1 کنال کے مکان میں رہتا ہوں. یہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے. یہ 300 کنال کے مکان میں کیسے رہتا ہے؟ چونکہ یہ چوروں سے پیسے کھاتا ہے. یہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے چور ہیں وہ اس کے فائنینسر ہیں, ان سے پیسہ کھاتا ہے اور قوم پہ آ کے اپنی دیانت کا روب جماتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ان چوروں کے ٹولوں کو نکال کے باہر پھینکنا ہے, ووٹ کو عزت دلوانی ہے, اور نواز شریف کے سفر کو, ترقی کے سفر کو دوبارہ شروع کرنا ہے. پاکستان زندہ باد, مسلم لیگ نون زندہ باد, نواز شریف زندہ باد. وقت کم دے. سابقہ وزیر اعظم وقت